وبركاته. سورہ ہود آیت نمبر 96. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولقد اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ الہ کی طرف فرعون کی وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فاتبعوا پس انہوں نے پیروی کی امر فرعون کے معاملے کی وما اور نہیں تھا امر فرعون کا معاملہ برشید بھلائی والا یقدم وہ آگے ہوگا قومہ اپنی قوم کے یوم القیامہ قیامت کے دن فاوردہم پس وہ ان کو لا گرائے گا النار آگ میں وبئس اور برا ہے الورد وارد ہونا المورود اور وہ جگہ جس میں وارد ہوا جائے وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے جائیں گے فی ہذہ اس دنیا میں لعنت ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بئس برا ہے الرفد تحفہ المرفود اور تحفہ دی ہوئی چیز ذالک یہ من سے انبائی خبروں القرى بستیوں کی نقصہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں علیک آپ پر منہا ان میں سے بعض قائم موجود ہیں وحصید اور کچھ ختم ہو چکی ہیں وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر ولیکن اور لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر فما پس نہیں اغنت فائدہ دیا عنہم ان سے آلہتہم ان کے معبودوں نے اللتی وہ جو یدعون جن کو پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا من شیء کچھ بھی لما جب جا آ گیا امر ربک تیرے رب کا حکم وما اور نہیں زادوہم انہوں نے زیادہ کیا انہیں غیر علاوہ تتبیب ہلاکت کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ پس ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ فرعون کا معاملہ کچھ بھلائی والا نہ تھا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن پس وہ ان کو آگ میں گرائے گا وبئس الورد المورود اور برا ہے وارد ہونا اور وہ جگہ جس میں وارد ہوا جائے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ اس دنیا میں اور قیامت کے دن لعنت پیچھے لگائے گئے بئس الرفد المرفود برا ہے یہ تحفہ اور تحفہ دی ہوئی چیز ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ یہ بستیوں کی خبریں ہیں ہم ان کو آپ پر بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ موجود ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء
لما جاء امر ربک، بس اللہ کے سوا جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے جب اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا انہیں سوائے ہلاک کر کے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا یہاں سے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا اپنی آیات اور نشانیاں دے کے. آیات اور واضح دلیل سے مراد ایک تو وہ لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اور جو سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا ید بیضاء جو ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا. یہ دو نشانیاں. اور بعض نے کہا کہ وہ 9 نشانیاں بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل کی تھی. اور بعض مفسرین نے وہ خالص دعوت مراد لی ہے کہ وہ خالص دعوت مراد ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دی تھی. سبھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پس ان لوگوں نے فرعون کے معاملے کی پیروی کی موسیٰ کے مقابلے میں. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا معاملہ کچھ بھلائی والا نہیں تھا. بندہ تھوڑا سا سوچے تو فرعون رب کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، اس کو کمزوری بھی آتی تھی، اس کو مدد بھی لینا پڑتی تھی. ایسا بندہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا عقل کا سہارا لیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ رب ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے رب کون تھا؟ اتنی سی بات سوچ لی جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آج لوگ بھی کسی کو داتا کہتے ہیں. بات تھوڑی سی سوچ لیں کہ اگر یہ داتا ہے، یہ لوگوں کو روزی دیتا ہے، تو جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تب داتا کون تھا؟ تب اس علاقے کے لوگوں کو روزی کون دیتا تھا؟ جی یہ غریب نواز ہے، یہ خواجہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بھائی ان کے پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کی ضروریات کون پوری کرتا تھا؟ آخر کوئی تھا؟ وہ اب کہاں ہے؟ اب کیا ہوا اسے؟ پھر یہ داتا ہے، اس کو داتا کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے نہیں، لوگوں نے کہا. تو لوگوں کی کئی بھی بات دلیل بن گئی. لوگوں کے کہنے سے کوئی کچھ بھی نہیں بنتا. لوگوں نے تو فرعون کو بھی رب کہا تھا، تو کیا فرعون رب بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امر فرعون برشید، فرعون کا جو معاملہ تھا وہ کچھ بھلائی والا نہیں تھا، اس میں کچھ خیر نہیں تھی. تھوڑی سی عقل سے کام لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتا کہ فرعون سب جھوٹ بولتا ہے، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح آج کوئی مخلوق، کوئی فوت ہونے والا کوئی بندہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. یقدم قومهم یوم القیامت فاوردهم النار، وہ اپنی قوم کے آگے آگے قیامت کے دن آئے گا. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. نیکی والا ہوگا تو نیکی والے امام کے ساتھ آئیں گے. قوم برائی کرنے والی ہوگی تو برائی والا امام ہوگا. فرعون بھی امام تھا لیکن کفر کا امام تھا فرعون. تو اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، ان کو لا جہنم میں گرائے گا. وبئس الورد المورود، اور بہت بری جگہ ہے جس میں وارد ہوا جائے گا، اور ان کا اس میں وارد ہونا بھی برا ہے. یعنی کہ ایک تو جہنم میں جانا بھی برا عمل، اور پھر جس جگہ پر جا رہے ہیں وہ جگہ بڑی بری ہے. اصل میں ورد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے لوگ، اس گھاٹ کو جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں. تو یہاں پر تشبیہ دی گئی کہ جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، پانی لینا اور پانی والی جگہ پر جانا تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یہ جس جگہ پر جائیں گے وہ اچھی جگہ نہیں ہوگی، وہ بری جگہ ہے. وہاں پر وارد ہونا بھی برا اور وہ جگہ بھی بری ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دینا. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو لعنت کہتے ہیں. تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیا. بئس الرفد المرفود، رفد عطیے کو کہتے ہیں، تحفے کو کہتے ہیں. المرفود جو چیز تحفہ دی جائے اس کو کہتے ہیں.
یعنی یہ تنزن اور مذاقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں لعنت دی گئی اور یہ بڑا اچھا تحفہ ہے، اور جو چیز تمہیں تحفے میں دی گئی وہ بھی تمہارے لیے بہت اچھی ہے، یعنی لعنت. یہ جو لعنت تمہیں تحفے میں دی گئی ہے نا، تمہارے کفر کے لیے یہ لعنت ہی مناسب ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ بستیوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ سے پہلے امتیں گزری یہ ان کے واقعات ہیں. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، ان بستیوں میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ جو زندہ ہیں، ان کی اولادیں آگے چل رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں اللہ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے. قوم عاد، قوم ثمود، اور اسی طرح قوم شعیب، اور یہ جتنے لوگ تھے اللہ نے قوموں کو سرے سے تباہ کر کے رکھا. اور کتنی ایسی قومیں اور بستیاں ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں کیا ہو. یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن مجید میں تو صرف چند قوموں کا ذکر ہے. بہت ساری قومیں تو وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم آپ پر واقعات بیان کر رہے ہیں، بعض بستیاں ایسی ہیں کہ ان کی تو نسلیں ختم ہو چکی، اور بعض ایسی ہیں کہ وہ کھڑی ہیں، یعنی ان کی اولادوں کا سلسلہ آگے چل رہا ہے. نقصہ علیک، ہم ان کو آپ پر بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ یہ واقعات ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتائے آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نہ چاہے آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں چل سکتا. اس لیے جو لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم آپ کے پاس تھا. آپ کا علم تمام انبیاء سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ، لیکن علم غیب آپ کے پاس نہیں تھا. کیوں؟ اگر علم غیب ہوتا تو یہ واقعات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو تو پہلے ہی پتا ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کر رہا ہے. اور دوسرا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان واقعات کے اندر کچھ غلط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. انہوں نے ایسے اعمال کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے پر سزا، مصیبت یا کوئی عذاب مسلط کرتا ہے تو یہ حقیقت کے اندر اس بندے کی اپنے گناہوں کی یہ مصیبت ہوتی ہے اس کے اوپر جو آتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربهم. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، انہوں نے جتنے اپنے معبود بنا رکھے تھے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والے جتنے ان کے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا. ابھی آپ دیکھ رہے ابھی کورونا آیا، لوگوں نے کتنے مشکل کشا، کتنے حاجت روا بنا رکھے ہیں. کوئی مشکل کشا کورونا میں ان کے کام آیا؟ اس سے پہلے کتنی مصیبتیں آتی ہیں. اللہ جب مصیبت ڈالتا ہے، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ہستی، کوئی زندہ یا مردہ وہ ان مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ نے چاہے تو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا، انہوں نے جتنے جھوٹے معبود بنائے تھے کوئی ان کے کام نہیں آیا. وما زادوہم غیر تتبیب، الٹا ان کا نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا. نقصان کیا ہوا؟ ایک تو موت آ گئی، دوسرا ان کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ کے مجرم بن گئے. آج بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، ان کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، الٹا نقصان ہی ہے. دنیا میں بھی نذرانے اور چڑھاوے اور یوں پیسے لگا کے اپنا مال اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی بھول لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیر کو شریک بنایا. تو گویا کہ ان کی دوستی اور ان کی بزرگی میں سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہ ملا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.